السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور نازک مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک علماء کرام پہ گستاخیوں کا الزام اور اس سے معافی کا مطالبہ، اس کے بعد عامی آدمی پر اس پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ابھی حال ہی میں منظور احمد میگل صاحب کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو فرما رہے تھے، جس پہ انہوں نے سی ایم بلوچستان کے حوالے سے کہا کہ وہ محصور ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ دیا، اور ان کی اس گفتگو کا ایک کلپ وائرل ہوا، جس کو اٹھا کے اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ کے معروف رہنما تاج محمد حنفی نے منظور احمد مینگل صاحب سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے جواب میں ان کی ایک وائس ریکارڈ آیا، انہوں نے فاروقی صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ آپ لوگ تو کل کے لوگ ہو، آج آئے ہو، میں تو دارالکفر میں حضرت عثمان کا وارث بن کے کردار ادا کر کے آیا ہوں۔ ابھی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے علماء کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے موٹے بڑے اور ثقیل الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو جزوی مماثلت تھی، جس کو نہیں پتہ کہ میں نے کس جملے کو مماثلت کے لیے استعمال کیا اور کس کو نہیں کیا، ایسے ہی جملہ تھا رکو مت جانے دو۔ اب اس کو رکو مت جانے دو کے تو سمجھا جا سکتا ہے، اور رکو مت جانے دو کے بھی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو علماء کو ویسے بھی ایسی گفتگو کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کو سننے والے کوئی دو چار نہیں ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں۔ اس طرح کی گفتگو جب جائے گی جس میں احتیاط کا عنصر کم ہوگا، تو یقیناً عوام میں ایک بے چینی ہوگی، اور یہ بے چینی آپ لوگوں نے شروع کی ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی لوگوں کی باتوں کو پکڑ کر اس پہ گرفت کرتے رہے ہو، لیکن جب آپ کے اپنے اوپر یہ بات آنے شروع ہوئی ہے تو آپ پھر اس کے جواب میں ایک علمی بات شروع کر دیتے ہیں کہ جس کسی کو مناظرے کا شوق ہے وہ آ جائے ہمارے مدرسے میں۔ تو اس لیے علماء کو یہ چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ صبر کا کام لیا کریں، صرف علماء کے معاملے میں نہیں، عامی آدمی کے بارے میں بھی، جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے، تو جا کے تحقیق کر لی جائے، اس سے اس کا منشا پوچھا جائے، اس سے بات کی جائے۔ اگر ایسا آپ میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو پھر دوسرے علماء کو ہی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ بھی کفر کے فتوے لگا دیں۔ ان کا ماضی آپ نے دیکھا ہوا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اور واقعی وہ سیدنا عثمان بن عفان کی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن احتیاط تو یہی تھی نا کہ ایسی گفتگو نہ کی جاتی۔ عوام میں اس گفتگو کا واقعی جو مطلب ہے وہ دوسرا نکالا جا سکتا ہے۔ زبانی گفتگو کیوں کی جائے جس کا مطلب، ابھی کسی کے باپ کے بارے میں ہم ایسی بات کر دیں، مطلب کسی مولوی صاحب کے والد صاحب کے بارے میں ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے مطلب کہ مفتی محمود صاحب ہیں، یہ ان کے والد صاحب ہیں، وہ گھر میں ایسے محصور ہیں کہ جیسے سی ایم پنجاب محصور ہے، اور وہ باہر نکلے گا تو اس کو جوتے پڑیں گے۔ ابھی اس میں سی ایم پنجاب کو لانے کی، سی ایم پنجاب یا سی ایم بلوچستان یا مفتی محبوب کا باپ کے لانے کی کوئی ضرورت بنتی نہیں تھی۔ آپ نے مماثلت دینی ہے تو پھر احتیاط کریں۔ کسی کو مقدس مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں، امت کا بڑا مانتے ہیں، تو آپ احتیاط کیجئے۔ اور تاج محمد حنفی صاحب بھی بہتر تو یہی تھا ان کے جامعہ میں چلے جاتے، ان سے بات کرتے، ان کی بات سمجھ لیتے تو خاموشی اختیار کر لیتے، نہ سمجھتے تو ان کے ساتھ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے، بات کر دیتے کہ یار یہ بے احتیاطی ہوئی ہے، حضرت نے اس بات پہ کہا ہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا، بات ختم ہو جاتی۔ اتنا عوام میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ فلاں لوگ گستاخی کرتے ہیں، فلاں لوگ ایسے کرتے ہیں۔ تو بھائی اپنا خود بھی احتیاط کرنا سیکھو، جن کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں آپ ان کو مقدس ماننا تو سیکھیں نا، صرف نعرے لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارے تو دونوں بڑے ہیں، منظور احمد مینگل صاحب بھی اور تاج محمد حنفی صاحب بھی، فاروقی صاحب بھی، جن کو مخاطب کر کے منظور احمد مینگل صاحب نے وائس ریکارڈ کرایا ہے۔ تو ہم امید کریں گے کہ آئندہ علماء اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن منظور احمد مینگل صاحب کی جو جواب میں سخت گفتگو آئی ہے، اس سے لگتا تو یہی ہے کہ میدان تھوڑا تپنے جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اکابر میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، اور ہمیں امت کے بڑوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔